میرے بھائیوں، یہ جو چکر بنایا ہوا ہے کہ ہم ان اولیاء اللہ کی یا ان بتوں کی یا ان تمثیلوں کی عبادت نہیں کرتے، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہیں۔ آپ سورۃ زمر آج کھولیے، کھلے دل سے آج کھولیے سورۃ زمر، آیت نمبر 3 پہ پہنچیے، اس کا ترجمہ کسی کا بھی اٹھا کے پڑھ لیجئے، کسی کا بھی۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ جو کوئی بھی قیامت تک شرک کرے گا، جو کوئی بھی قیامت تک اس عمل میں شرک کرے گا، دعا کے عمل میں یا عبادت کے عمل میں شرک کرے گا، والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جو کسی کو ولی پکڑے گا، قیامت تک اللہ نے دلیل بھی بیان کر دی، پھر بھی ہماری عقل کے اوپر پردہ ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، وہ کہے گا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا۔ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم ان نیک لوگوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم ان مزارات پہ سجدے رکوع نہیں کرتے۔ یہ ہمارے اللہ کے ہمیں قریب کرنے والے ذریعے اور وسیلے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قریب، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے ان کو کہہ دو میں قریب ہوں۔ آج کا مولوی کہتا ہے نہیں اللہ بڑا دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، نہیں تو بڑا دور ہے، اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، نہیں تجھے سیڑھی واسطہ وسیلہ ذریعہ طریقہ ہر چیز چاہیے تیرے تک پہنچنے کے لیے، اللہ کہہ رہا ہے نہیں میں قریب ہوں۔ آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں نہیں بڑا دور ہے، یہ آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہوا ہے، یہ آپ کی عقل کے اوپر کسی نے ڈاکہ ڈالا ہوا ہے۔ میں اپنے کسی مسلمان بھائی کو تان و تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ تم کس رسول کے امتی ہو۔ بوانا کے مقام کے اوپر ایک صحابی نے منت مانگی تھی، نظر مانگی تھی کہ میں فلاں جگہ پہ بوانا کے مقام کے اوپر جا کے قربانی کروں گا، یہ تمہارا رسول اور پیغمبر ہے جو تمہیں شرک سے اس طرح بچا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا زمانہ جاہلیت میں وہاں پہ کسی بت کی پوجا تو نہیں تھی ہوتی؟ نہیں۔ وہاں پہ کوئی استھان تو نہیں تھا؟ نہیں۔ وہاں پہ غیر اللہ کی عبادت کا کوئی سلسلہ تو نہیں تھا؟ نہیں۔ وہاں پہ غیر اللہ کی کوئی نظر تو نہیں تھی مانگی جاتی؟ نہیں۔ جاؤ اس جگہ کے اوپر جا کے اونٹ کو قربان کرو، یا جو تم نے نظر مانگی ہے اس کو پورا کرو، کیونکہ یوفون بالنذر، اپنی نظروں کو مسلمان پورا کرتے ہیں۔ رسول اللہ آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پہ شرک کا اڈا ہو، دھندا ہو، میرے بہت سے بھائی کہتے ہیں، اعتراض نہیں کر رہا، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فلاں جگہ پہ دیگ دے دی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ نظر منت مانگی تھی، اگر بچہ ہوگا اللہ کے راہ میں فلاں جگہ پہ دیگ دیں گے۔ اللہ کا یہ شکر ہے اب لوگوں میں یہ اویئرنیس کچھ نہ کچھ آ گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیں گے۔ یہاں پہ ہمارے آپ کو پتہ ہے بات آئی ہے ضمنی طور پہ، 11ویں شریف کا آپ کو علم ہی ہے، ہمارے جتنے گوالے ہیں وہ سب دودھ دیتے ہیں۔ گجر برادری کے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ 11 تاریخ کو آپ کے گھروں میں دودھ نہیں بھیجتے، کیوں؟ ان کو کہتے ہیں ہم نے پیر عبد القادر جیلانی کے نام پہ یہ دودھ دینا ہے۔ اللہ کا شکر ہے اب یہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ان کو ہم یہ سمجھاتے ہیں یار کم از کم اتنا کر لو کہ ان کی طرف سے دے دو اللہ کے نام پر، تم ان کے نام پہ دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، نظر بھی عبادت کی ایک قسم ہے جو غیر اللہ کے ساتھ نہیں بجا لائی جا سکتی، تم غیر اللہ کے نام پہ دیتے ہو۔ اللہ کا یہ شکر ہے کہ اب لوگ ہم سے یہ بات کہتے ہیں ہم دیگ دیتے ہیں اللہ کے نام کی، لیکن دیتے فلاں دربار پہ ہیں۔ تو ہم ان کے سامنے یہ حدیث رکھتے ہیں کہ نبی کریم نے بوانا کے مقام کے اوپر پہلے تفتیش کی تھی، جس جگہ دے رہے ہو کیا وہاں پہ کبھی سجدہ ہوا ہے؟ وہاں پہ اگر رکوع ہوا ہے تو وہاں پہ دینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نام پہ دو، اپنے گھر کے باہر بانٹ دو، اللہ کے نام پہ جو مرضی کرو۔ آج میں اپنے گجر بھائیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، خدا کا واسطہ پیر عبد القادر جیلانی کی طرف سے ہی دے دو، ان کے نام پہ مت دو۔ یہ نظر بھی ایک عبادت کی قسم ہے جو اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے، اور یہ بات میں اپنی طرف سے بھی نہیں کہہ رہا۔ اگر رسول اللہ نے اجازت دی ہوتی تو ہمارے سر آنکھوں پر ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارا مسلک یہ ہے، حدیث رسول آ جائے، قول رسول آ جائے، ادھر ہی سر تسلیم خم، نظر جھک جائے گی، عقل منطق کے سارے فلسفے زمین بوس ہو جائیں گے، ان کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ جتنا مرضی بڑا ذہین عالم ہو، جتنا مرضی بڑا فقیہ ہو، جتنا مرضی بڑا مجدد ہو، جتنا مرضی بڑا مجتہد ہو، اس کی عقل
رسول اللہ کی حدیث کے سامنے کوئی وقت نہیں رکھتی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا مسلک ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، امام احمد نے کتاب زہد میں اس حدیث کو لائے اور ابو نعیم بھی لے کے آئے، اور سلمان فارسی سے موقوفاً بھی ثابت ہے۔ کیا لے کے آئے؟ یہ جو نظر کی بات کرتے ہو یار، یہ ہمیں اس چیز سے بھی روکتے ہو، ہم اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے اللہ کے نام پہ دینا شروع کر دی ہے، اب کبھی غیر اللہ کے نام پہ دینا نہ، کیونکہ عبادت کا کوئی بھی فعل غیر اللہ کے ساتھ نہیں سر انجام دیا جا سکتا۔ اس حدیث کے اندر امام احمد نے جو کتاب زہد میں لے کے آئے ہیں، بڑی ڈرانے والی حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پرانے زمانے میں ایک استھان ہوا کرتا تھا جہاں پہ شرک کے دندے چلا کرتے تھے، وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا، اس کے مجاوروں نے اس کو کہا یہاں سے جو بھی گزرتا ہے اس جگہ کے اوپر، اس بندے کے نام کے اوپر، اس استھان کے نام کے اوپر، اس بت کے نام کے اوپر جو بھی گزرے گا وہ قربانی کر کے جاتا ہے۔ کہا میرے پاس قربانی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، پھر تو گزر جائے، ایک مکھی کو پکڑ لا، مکھی کو اس استھان کے اوپر، اس غیر اللہ کے نام کے اوپر قربان کر، تب گزر سکتا ہے۔ اس نے کہا مکھی کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ مکھی کو پکڑا، وہاں پہ قربان کیا اور چل دیا۔ دوسرا بندہ آیا، اس کو بھی یہی کہا گیا یہاں سے جو بھی گزرتا ہے کوئی نہ کوئی نظر چڑھاوا چڑھا کے جاتا ہے، اس کے بغیر نہیں گزر سکتا، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، مکھی کو پکڑ لے۔ ابھی پیچھے بندہ گزرا تھا، اس نے مکھی قربان کی ہے، مکھی کو بندہ بول اٹھا، مکھی کو، مکھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کے بھی اڑنے والے پر ہیں، اس کا بھی کوئی دل ہوگا، اس کا بھی کوئی سسٹم ہوگا، وہ بھی سانس لیتی ہے، وہ بھی خوراک کھاتی ہے۔ اللہ کی مخلوق کے آستانے پہ قربان نہیں ہو سکتی، میں مکھی کو بھی اس غیر اللہ کے آستانے پہ قربان نہیں کروں گا۔ ان مجاوروں کو غصہ آیا، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ایک مکھی کو غیر اللہ کے نام پہ قربان کرنے والا، قیامت قائم ہو جائے گی، ہزاروں برس گزر جائیں گے، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلے گا۔ اور یہ جس نے مکھی کو کاٹنے سے انکار کیا کہ مکھی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور مخلوق کے آستانے پہ کبھی قربان نہیں کی جا سکتی، یہ بندہ قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہوگا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ توحید کو ہم نے کچھ نہیں سمجھا۔ یہ جو